نصرت جاوید صاحب کو ایک صحافی کی حیثیت سے، کالمسٹ کی حیثیت سے ان کے جد و جہد کو ہم نے میڈیا میں کافی سالوں سے دیکھا اور اس چیز کو لوگ ایڈمائر بھی کرتے ہیں، لیکن نصرت جاوید صاحب اس پہلو سے نکل کے کس طرح کے انسان ہیں ذاتی طور پر؟ اگر میں نصرت صاحب سے جاننا چاہوں کہ نصرت صاحب ہے کون تو اس کا انٹروڈکشن کیا ہوگا؟ ایک میں سمجھوں گا کہ انتہائی دیانتداری سے کوئی مکاری نہیں ہے، ایک بنیادی طور پر فضول انسان جس کی زندگی میں صرف ایک دو خواہشیں تھیں اور وہ مکمل ہو گئی، تو اب کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے، ایک عام سا انسان، نتھنگ ایکسٹرا آرڈینری، اور کوئی مقصد یہ کہ بڑی ذہانت یا کسی فلسفی یا یہ وہ کوئی ایسا کو سر خواہشیں تھی اور وہ پوری ہوئی، آپ نے یہ کہا، خواہشیں کیا تھی اگر میں جاننا چاہوں؟ خواہشیں جو تھیں اس کے بارے میں بہت کنفیوژن رہا۔ اصل میں یہ ہے کہ میں لاہور کے قدیمی لاہور کے جو 12 دروازے ہیں ان میں سے میں جان بوجھ کر ایک دروازے کا نام نہیں لے رہا، میں وہاں پیدا ہوا اور بڑھا، اور وہیں میں تو رنگ محل مشن ہائی اسکول لاہور ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے، اور میں جس ماحول میں پلا بڑا اور جوان ہوا تو اس محلے میں یا تو بدماش بہت مشہور ہوتے تھے، صحیح، یا کلچے وہاں کے بہت مشہور تھے، اچھا، اور ایک بندے کی اس کے پکوڑے اور ٹکیاں بہت مشہور ہوتی، صحیح، تو وہاں تو کوئی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ میں کوئی علم وغیرہ کی طرف توجہ دیتا، اور زیادہ کہانیاں جو ہیں وہ یہی ہوتی تھی کہ اب فلاں نے فلاں کے ساتھ کس طرح قتل کیا اور یہ وہ ٹھیک، اور وہ لوگوں کے لیے رابن ہوڈ قسم کے ہیرو تھے۔ ہاں، تو میں ذرا سسی سا بچہ تھا، ماں کا بہت ایک لاڈلا قسم کا، تو میرے میں ویسی ہمت نہیں تھی۔ پھر یہ ہے کہ مجھے چوتھی پانچویں جماعت میں اینک لگ گئی، ارے بلیک بورڈ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، تو یہی خوف رہتا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ لڑ پڑا تو اینک ٹوٹ جائے گی۔ تو ہمارا جو اسکول ہے وہ رنگ محل مشن ہائی اسکول، یہ بہت پہلے جب انگریز یہاں پہ آئے تھے 1849 میں، تو غالباً 1815 کے قریب وہاں پہ 1854 آئی تھنک صحیح، انہوں نے یہ ایک یعنی پریسبیٹرین ہوتے ہیں امریکہ کے مشنریز، تو انہوں نے یہ بنایا تھا یہ اسکول، اور اسی کی شاخ بعد ازاں پھر ایف سی کالج کے طور پر۔ اچھا، صحیح، تو یہ جو مشن ہائی اسکول تھا، اس کے یہ تھا کہ آپ کو 5ویں جماعت تک یعنی 5th گریڈ تک آپ کو خواتین پڑھاتی تھی، اور پہلے بچیاں بھی ساتھ پڑھتی تھیں، صحیح، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ ان کو دوسرا اسکول ان کے لیے کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہماری جو مشنری ٹیچرز تھیں 1st سے 5th گریڈ تک، they were extremely strict، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی ہر چیز پہ جو ہے نا وہ نظر رکھتی تھی، ویری اسٹرکٹ۔ تو میری یاداشت وغیرہ اچھی تھی، اور یہ وہ تو ان کی وجہ سے میں جو ہوں وہ مجھ سے اکثر جو ہے وہ مجھے یعنی ٹف کام دیتی تھیں کہ بھئی آپ اور کرو، تو اس کی وجہ سے یہ کہ سچی بات ہے بات کرنے کا سلیقہ یا پڑھنے لکھنے کا شوق جو ہے وہ مجھے اپنے محلے سے، اپنے ماں باپ سے، خاندان سے نہیں ملا، وہ میری ٹیچرز نے دیا ہے، اور وہ ساری کی ساری جو تھیں دیور یعنی obviously کرسچین مشنری، تو I am still grateful to them۔ تو اس کے بعد جب میں 6ٹھی کلاس میں آیا تو ریڈیو پاکستان لاہور پہ ایک پروگرام ہوتا تھا اسکول براڈ کاسٹ، اس میں ہر فرائیڈے کے دن وہ ایک کوئز شو کرتے تھے، اور اس کا پرنسپل یہ تھا کہ جو بچہ اس کوئز شو میں پاس ہوتا تھا یا فرسٹ آتا تھا تو وہ نیکسٹ ڈے یعنی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی وہی ہوتا تھا۔ تو میں نے ایک قسم کا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 6ٹھی جماعت سے مجھے میرے اسکول نے ریکمینڈ کیا اس کوئز شو کے لیے، تو اپنے اسکول کے لیے میں ڈیبیٹس وغیرہ میں بھی حصہ لیتا تھا۔ تو ہمارے ہاں جو ہے میرے والد صاحب کو سیاست کا یعنی کہ تماشائی کی حد تک، حصہ لینے کا نہیں، تماشائی کی حد تک بہت شوق تھا۔ تو اخبار ہمارے ہاں 2 آتے تھے، روزنامہ امروز اور روزنامہ پاکستان ٹائمز، انگریزی اور اردو کا، اور ان کے پڑھنے کو وہ کہتے ہوتے کہ بھئی ذرا
ہیڈ لائنز وغیرہ آپ مجھے پڑھ کے سناؤ یہ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرا جنرل نالج جو ہے وہ آٹومیٹکلی جب میں وہ اس کوئز شو میں حصہ لینا شروع ہوا تو انٹل میں نے جب میٹرک کا امتحان دیا ہے تو میں ہر جمعے جو ہے وہ جاتا تھا ریڈیو پاکستان. اس سے مجھے 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ مجھے اسکول سے چھٹی ملتی تھی, دوسرے میرے اسکول والے بہت پرائڈ محسوس کرتے تھے. تیسری بات یہ کہ میرے ماں باپ بھی خوش ہوتے تھے کہ یہ رات کو ریڈیو پہ اس کی آواز بھی آئے گی, ریپیٹ بھی ہوگا جب وہ. اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ میں پھر ریڈیو پاکستان جا کے اسکول براڈ کاسٹ ختم بھی ہو جاتا تھا تو بچوں میں جو کیوروسٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس وقت بڑے بڑے یعنی جو لیجنڈس ہیں ریڈیو کے ان دنوں وہاں ہوتے تھے. مونی حمید صاحبہ تھیں, نور الحسن نقوی صاحب تھے, ابو الحسن نقوی نور تو ان کا بیٹا ہے, اور اس طرح نعیم صاحب تھے, پھر یاسمین صاحبہ تھیں جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا, امتیاز علی تاج صاحب کی بیٹی. تو پھر یہ سنگر وہاں پہ ہوتے تھے, یہ سلامت علی خان اور امانت علی خان اور یہ ساری فیملیز. تو میں ہر چیز میں گھستا تھا, ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی ہے سننا. تو وہاں پہ یہ کہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک ادھر اسٹوڈیو میں جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی جو ہے وہ ہیڈ فون لے کر وہ اکراس دا مرر بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول فیسینیٹ کر رہی ہے. ٹھیک. تو مجھے اس چیز نے بڑا فیسینیٹ کیا. تو میں نے کہا کہ میں جو ہوں میں یا تو پروڈیوسر بنوں گا یا وہ رائٹر. تو میں نے آئی ہیو بین دا ینگسٹ پلے رائٹر پاکستان. میں نے 19 سال کی عمر میں پلے لکھا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ میرے بس میں ہوتا تو شاید میں پلے رائٹ ہی رہتا, لیکن جب ہم بڑے ہوئے لکھنا وکھنا شروع کیا تو ایسے حالات آئے کہ تیسرے چوتھے مہینے بین ہو جاتے تھے, کوئی حرکت ہو جاتی تھی. تو سمجھ آئی کہ یار اس شعبے پر تو رسک کے لیے انحصار نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ چونکہ میرے والد صاحب کو سیاست کے وہ تماشائی تھے, سیاستدان نہیں تھے, انہیں بہت شوق تھا. اور ہمارے محلے کے پاس ہی بہت مشہور لاہور کا باغ بیرون موچی دروازہ ہے جہاں پر کہ بہت سیاسی جلسے ہوتے تھے, اور مجھے وہ ہر جلسے میں وہ خود بھی جاتے اور مجھے بھی لے کر جاتے تھے. تو وہاں پر ایک ٹیبل بچھا ہوتا تھا, اس کے اوپر وہ سفید چادر اور ان کو آگے چائے وائے اور سب. تو وہ نوٹس لے رہے ہوتے تھے, اور بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو مخاطب کر کے آغا شورش کشمیری جیسے مقرر اور جو اینٹی گورنمنٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہے آپ یہ بات چھاپ نہیں پائیں گے لیکن نوٹ تو کر لیں, تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کر کے. تو ان کی جو میں آؤ بغل دیکھتا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو بڑا ہی یہ بھی ایک بڑا معزز پیشہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مجھے کسی وجہ سے کمپلیکس ہوگا کہ میں غنڈہ تو نہیں بن پایا ہوں, تو کو روب داب والا ہونا چاہیے. صحیح. پاور گیم تھا سر, یا پھر ایک تجسس تھا علم کے بارے میں مزید ایکسپلور کرنے کی؟ ارے نہیں, کوئی تجسس نہیں, 2 نمبری ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آئی تھنک مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ بھئی آپ کے پاس ایک ایسا شعبہ ہونا چاہیے جس میں آپ کو تھوڑی بہت شہرت ملے اور تھوڑا سا روب شو. سر وہ شہرت تو بہت اچھی ملی اور بہترین ملی, لیکن سر ہم نے دیکھا کہ آپ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں رہیں اور بڑے مشکلات ہم نے آپ کے کریئر میں دیکھے سنے بھی. تو ان سے نمٹنے کے لیے آپ کے ساتھ کیا ساتھی موجود تھے جنہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا؟ جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ کئی دفعہ آپ کو نوکری سے بھی ہٹایا گیا یا آپ کو لکھنے نہیں دیا گیا. بہت دفعہ میرا خیال ہے کہ میں ہمارے لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بڑی باتونی ہوتی ہیں, بڑی فقر باز بھی ہوتی ہیں, پکڑ پن بھی کرتی ہیں. تو میری ایک خالہ کی بیٹی تھی, وہ مجھ سے بہت بڑی تھی, یعنی کم از کم 16 یا 17 ایئر بڑی تھی مجھ سے. تو شی وڈ ٹریٹ می لائک ہر سن. تو وہ شادی بیاہ میں کہیں ہونا تو میں نے ایم اے وغیرہ کر کے تو یہ تو ہوتا ہے خواتین میں کیوروسٹی ہوتی ہے نا اس کی شادی وادی کا کیا قصہ. تو وہ بہت تیز تھیں, فوراً پہچان کہی کہ ایز میں چھڈو ہے میرا پرا 16 جماعتیں تو 19 نوکریاں پاس ہے. تو اسی وقت ہی میں نے 16 جماعتیں 19 نوکریاں پاس کی ہوئی تھی. اب تو خیر اس سے کہیں زیادہ ہوئی. اس دوران ظاہر ہے جی کہ دوست احباب جو ہے وہی حوصلہ دیتے رہے, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو اس میں سب سے زیادہ میری والدہ جو ہے وہ بہت میرے پہ دیگر ماؤں کی طرح یہ نہیں کہ تم کس کام میں پڑ گئے ہو. اور والدہ کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میری بیوی جو کہ بہت لاڈلی تھی اپنے گھر کی, اکیلی بچی تھی,
اور شی واز ڈاٹر آف فیڈرل سیکرٹری اینڈ اچھا ماشاء اللہ. ان کے والد تھے بڑے اپنے علمی اعتبار سے اور ایک بڑے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق. تو انہوں نے جو ہے وہ ماسٹرز کرتے ہی نوکری کرنی شروع کر دی. یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی نوکری اسٹیبل نہیں ہے, آئی وانٹ یو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ جرنلزم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو سروائیو کر پایا ہوں اسپیشلی آفٹر 1988 تمام تر بے روزگاریوں کے باوجود صحافت میں رہا ہوں, تو اس میں مین کنٹریبیوشن میری بھی. ارے کیا بات, کیا بات. سر آپ نے اپنی بیگم کا ذکر کیا, ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں. کیا محبت ہوئی؟ جیسے ہم نے بڑے صحافیوں کو دیکھا ہے, آپ کو بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے, بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں آپ. تو جوانی کے دنوں میں کیا محبت ہوئی, اور اگر ہوئی تو کتنی ڈاڈی محبت تھی, اور کتنی بار ہوئی, اور اگر کیا ہوئی تو وہ کامیاب ہوئی؟ میرا نہیں خیال میں کبھی ان چکروں میں محبت شہبت میں کوئی مقصد یہ کہ یہ میں کہوں کہ مجھے خواتین اچھی نہیں لگتی تو میں بکواس کروں گا, جھوٹ بولوں گا. ہر اچھی خوش شکل خاتون اچھی لگتی تھی, جوانی میں لگتی بھی ہے, لگنی بھی چاہیے, بڑی نارمل ہے. لیکن وہ کوئی شعر و شاعری وغیرہ اور رات کو خواب دیکھ دیوانگی کی حد تک میں نہیں کوئی ایسا ہوا. یعنی کہ آپ بھابھی سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ایبسلیوٹلی ناٹ. ایسا ہے ہی نہیں کوئی. یہ کہ میں آپ کو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دوستی, قربت, اس کی خواہشات بھی ہیں, لمحات بھی ملے, اور مس نتھنگ, یعنی کہ been there done all, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ کوئی بڑی کوئی پیار محبت, کوئی عشق و دیوداس, کوئی ایسی چیز کوئی انتاری نہیں ہوئی. صحیح. سر کریئر کی ہم نے, کیونکہ آئی مائی سیلف از اے ہیوج فین آف یورس, جو بھی ہمارے صحافی برادری ہے اس میں بھی سب جانتے ہیں اور آپ کو مانتے ہیں, اور بہت کم ایسے صحافی ہیں اس وقت جن کو ایکچولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ صحافی ہیں اور مانتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی دنیا آپ سے محبت کرتی ہے. آپ کی نفرت کرنے والے بھی اب بہت ہو گئے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ڈیمولش کرنا زیادہ لوگوں کو پسند کرتا ہے. آف کورس سر, وہ تو ایک یہ کہ وہ مجھے وہ ٹوکری بھیجی تھی ایک زمانے میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے, اچھا, پھلوں کی ٹوکری آذر بھائی جان سے آئے ہوئے. اچھا, وہ چونکہ میں ذرا کرٹک رہا عمران خان صاحب کا کافی, تو ان کے عاشقان عمران جو ہیں وہ اکثر اب سوشل میڈیا میں جو ہے وہ مجھے ٹوکری والا بابا, کیونکہ ابھی جو یوتھ ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ان برے حالوں میں اس وجہ سے پہنچا کہ مجھ جیسے صحافی جو ہیں وہ بکاؤ تھے اور جرأت مند نہیں تھے اور بک جاتے تھے, اور وہی لکھتے تھے جس کا ان کو حکم ہوتا تھا. تو اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ بھائی جنہیں بکنا ہوتا ہے وہ ہر دوسرے دن نوکری سے فارغ نہیں ہوتے. سر لیکن بہرحال رہا ایسا. سر یہ کرٹیسزم تو ہمیشہ سے ایک شیوا رہی ہے. آپ کسی بھی اگر پلیٹ فارم پہ ہیں, لیکن اگر آپ کیمرے میں نظر آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ تنقید کا نشان آپ ہی بنتے ہیں. بے شک آپ جتنا بھی کوشش کریں عوام کو راغب نہ کرنے کی. اس کے علاوہ سر, کیا آپ نے ٹوکری کی بات کی, کیا آپ کو آپ کے اس پورے کریئر میں کیا سیاسی جماعتوں سے کسی طرح کا کوئی پریشر بھی آیا, کسی طرح سے آپ کو چپ کرانے کی, دبانے کی کوشش کی گئی؟ میں نہیں چاہوں گی آپ نام لیں. نہیں بہت ہوئی جی, کیوں نام کیوں نہ لیں. میں یعنی کہ بڑی بلکہ ذلت کے بعد ادوار گزرے ہیں. 2 مرتبہ مثال کے طور پر نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت میں, نہیں پہلی حکومت میں, ناٹ دا سیکنڈ, جاپان اور جرمنی میں وہ جو وزیر اعظم کے ساتھ صحافی جایا کرتے تھے, میرا نام سے مجھے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا, ناٹ ریکوائرڈ, کیونکہ تو کافی ذلت ہوتی ہے. آپ باقاعدہ سامان وغیرہ لے کر جی آپ 5 دنوں کے لیے 8 دنوں کے لیے جاپان جا رہے ہیں, جرمنی جا رہے ہیں. وہ پاسپورٹس ابھی بھی میں نے ٹرافی کے طور پر اپنے پاس رکھے ہوئے. میرے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کے اعتبار سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو دونوں ادوار تھے, وہ ان کا بہت بڑا دل تھا. وہ اپنے پر تنقید کرنے والے صحافیوں کے ساتھ بحث کرتی تھیں, کہتی تھیں کہ why have you written this, اور میرے ساتھ تو وہ خاص شفقت سے, وہ ناراض بھی ہو جائیں تو she could look through me, یعنی کہ 1 مہینے تک اس طرح ہوگا جیسے مجھے جانتی ہی نہیں ہے, پھر خود ہی کہیں گی how are we doing. تو وہ یہ کہ ایک بہت صحیح معنوں میں سمجھتا ہوں کہ جس کو آپ کہیں کہ ٹالرنس, جس کو آپ کہیں کہ اقتدار میں ہوتے ہوئے
क्रिटिकल जर्नलिज्म और ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म को बर्दाश्त करना मैंने सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में देखा। उसके अलावा मैं किसी सियासतदान के बारे में ये नहीं कह सकता। और बाकी फौजी हुक्मरान तो फौजी हुक्मरान होते हैं, वो तो उनका और होता है। लेकिन बीबी मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मेरी दानिश में बहुत अनमैचेबल उनका रिकॉर्ड है इस मामले। यानी कि वो क्रिटिसिज्म की तरफ टॉलरेंट थे बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। एंड शी वुड टेक थिंग्स एकेडमिकली, और जाहिर है कि उन्हें पता होता था कि कुछ लोगों के वफादात हैं ये वो उधर, लेकिन वो उसको इशू नहीं बनाती थी। बट शी वॉज, जाहिर है उन दिनों सहाफ़ी भी ज़रा कम होते थे और शी वॉज नॉट वेरी फेमिलियर विद उर्दू जर्नलिज्म। तो लेकिन अंग्रेज़ी का हर अखबार उन्होंने यानी पढ़ा हुआ होता था और निहायत तफसील से पढ़ा हुआ होता था। और चूँकि मैं अंग्रेज़ी में कॉलम लिखता था यानी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में, तो उस हवाले से ज़ाहिर है उनकी हुकूमत पर भी तनकीद होती थी अक्सर व बेशतर। और फॉरेन अफेयर्स जो है वो मेरी स्पेशलाइजेशन रही है काफ़ी, और उसमें भी स्पेशली पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात, और इस वजह से मैं भारत भी बहुत ज़्यादा रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में आप बहुत रहे हैं? जी, अफगानिस्तान बहुत जाता रहा हूँ। भारत जब भी कभी हमारी जब भी टेंशन होती थी तो देन आई वुड बी आस्क्ड टू गो देयर। फिर इराक पे जो अमेरिका का पहला हमला हुआ था उस वक्त भी, लेबनान की जो वार हुई थी 2006 वगैरह में, तो वो काफ़ी इस तरह की मैं गया हूँ। तो मैं बल्कि हंस के अपने सीनियर्स को, मालकान को, एडिटर्स को कहता होता था कि प्रोबेबली यू वांट मी टू गेट किल्ड, इसलिए आप बता दें। तो इस तरह के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट। बहुत शुक्रिया नुसरत जावेद साहब, एक बहुत खूबसूरत ये 15-20 मिनट 25 मिनट आप मेरे आज के दिन के इंतहाई खूबसूरत लम्हे, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप ये महसूस कर रही हैं कि इसमें कुछ काम की बहुत शुक्रिया सर।